مصحف پارٹ 2۔ میری زندگی کی کہانی۔ اچھا، وہ حیرت چھپا نہ سکی۔ میں سمجھی یہ کوئی قدیم کتاب ہے۔ قدیم ہی ہے، صدیوں پہلے لکھی گئی تھی۔ تو آپ کو کہاں سے ملی؟ مصر کی ایک پرانی کتاب ہے، پرانی دکان ہے، یہ کچھ کتابوں کے بیچ پڑی تھی۔ جب میں نے اسے نکالا تو اس پہ زمانوں کی گر تھی۔ وہ محبت سے سیاہ جلد پر ہاتھ پھیرتے کہہ رہی تھی، اس کے لبوں پہ مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے وہ گرد جھاڑی اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر جب پڑھا تو معلوم ہوا کہ اسے تو کسی نے میرے لیے لکھوا کر ادھر رکھا تھا۔ محمل منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا دلچسپی ہے اس میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں۔ کیا میں اسے پڑھ سکتی ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم نئے دور کی نئی لڑکی ہو، اس قدیم زبان میں لکھے نسخے کو کہاں سے سمجھو گی؟ مگر یہ ہے کیا؟ اس میں لکھا کیا ہے؟ وہ تجسس اب اسے بے چین کر رہا تھا۔ میرا ماضی۔ اس پل ہارن بجا تو محمل نے چون کر سامنے سڑک پر آتی بس کو دیکھا۔ میرا حال، وہ سیاہ فام لڑکی کہہ رہی تھی۔ محمل بیگ پر سٹرپ پکڑے کھڑی ہوئی۔ اسے جلدی کالج پہنچنا تھا۔ وہ میرا مستقبل بھی، مجھے کیا پیش آنے والا ہے یہ کتاب سب بتا دیتی ہے۔ میں چلتی ہوں، وہ بس کی طرف دیکھتے معذرت خواہ انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اس میں تمہارا ذکر بھی ہے محمل؟ وہ الٹے پاؤں مڑی۔ میرا ذکر؟ میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ ششدر ہی تو رہ گئی تھی، یہی کہ میں تمہیں یہ کتاب دے دوں، لیکن میں تو اسے تمہیں تب ہی دوں گی جب تم تھک کر خود سے مانگنے آؤ گی، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی کی کہانی بھی ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، سب لکھا ہے۔ بس کا تیز ہارن بجا تو وہ کچھ کہے بنا تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ راڈ پکڑ کر اوپر چڑھتے اس نے پل بھر کو پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح مسکرا رہی تھی، پراسرار معنی خیرت مسکراہٹ۔ محمل کو یکدم اس سے بہت ڈر لگا تھا۔ کالج کے بعد وہ اپنی دوست نادیہ کے ابو کی اکیڈمی میں 7th کلاس کے بچوں کو سائنس اور میتھس پڑھاتی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے روز 3:30 ہو جاتے تھے۔ گیٹ عبور کر کے پورچ میں دیکھا تو 3 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھیں۔ دل کرا کا رہ گیا۔ گھر میں گاڑیوں کی قطار کے باوجود وہ بسوں کے دھکے کھانے پہ مجبور تھی۔ ہم چچاؤں کے رحم و کرم پر پلنے والے یتیموں کے نصیب بھی کتنے یتیم ہوتے ہیں نا۔ خود پہ ترس کھاتی وہ اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں خاموش دوپہر اتری ہوئی تھی۔ وہ سب کے سونے کا ٹائم تھا۔ آغا جان، اس کے سب سے بڑے تایا، اس وقت تک آفس سے لوٹ کر آتے تھے اور ان کی کچی نیند کے باعث پورے گھر کو حکم ہوتا تھا کہ پتا بھی نہ کھڑکے، ورنہ وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ حکم بظاہر پورے گھر کو اور دراصل محمل اور مسرت کو سنایا جاتا تھا، اور آخر وہ جب آغا جان کو بیگم تائی مہتاب ان الفاظ کا اضافہ کرتی اور مسرت ذرا اپنی بیٹی کو سمجھا دینا کہ جب لر شہر بھرنے سے فارغ ہو جائے تو گھر آتے ہوئے مین ڈور آرام سے کھولا کرے، آغا جان کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اب میں کچھ کہوں گی تو برا لگے گا۔ گھسبر تو زبان ہے اس کی، نہ چھوٹے کا لحاظ نہ بڑے کا ادب۔ استغفر اللہ۔ ہماری بیٹیاں بھی کالج میں پڑھتی ہیں، ان کے انداز ایسے نہ نکلے جیسے محمل کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسے تو آگ ہی لگ جاتی۔ ہر روز دروازہ کھولتے ہوئے یہی فقرہ سماعت میں گونجتا اور وہ چڑھنے کے باوجود دروازہ آہستہ بند کرتی۔ کچن کی طرف آئی تو سنک میں چھوٹے برتنوں کا ڈھیر لگا تھا۔ ناگواری سے ناک چڑھائے اس نے بیگ سلیب پر رکھا اور ہاٹ پاٹ کی طرف بڑھی۔ صبح ناشتے کے بعد سے اب تک کچھ نہ کھایا تھا۔ وہ اب زوروں کی بھوک لگی تھی۔
صبح ناشتے کے بعد سے اب تک کچھ نہ کھایا تھا اور اب زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ ہاٹ پاٹ کھولا تو وہ خالی تھا، رومال میں روٹی کے چند ذرے بکھرے تھے۔ اس نے فریج کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ مہتاب تائی اس کے آنے سے قبل فریج لاک کر دیتی تھی۔ پہلے مسرت اس کے لیے کھانا بچا کر ہاٹ پاٹ میں رکھتی تھی، مگر جب سے مہتاب تائی نے کھانے کی خود نگرانی شروع کی ہے، ہاٹ پاٹ ہر تیسرے دن خالی ہی ملتا ہے۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر ضبط کر کے باہر نکلی اور آہستہ سے گیٹ عبور کر کے کالونی کے باہر نکڑ والے ہوٹل سے ایک نان اور ایک کباب لے آئی کہ اتنے ہی پیسے تھے۔ واپسی پہ پھر سے پرانی محمل بن چکی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر درہم سے بند کیا، فرش پہ پڑی فٹ بال اٹھا کر پوری قوت سے دیوار میں ماری اور صوفے پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی نان کباب کا لفافہ کھولنے لگی۔ لمحے بر بعد ہی آغا جان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تنتناتی ہوئی تائی مہتاب باہر آئی۔ محمل وہ گرجی تو اس نے آرام سے سر اٹھایا۔ کباب کھائیں گی تائی اماں؟ شٹ اپ! 1000 دفعہ کہا ہے، آرام سے دروازہ کھولا کرو۔ مگر تم… آہستہ بولیں تائی اماں، اس وقت آغا جان سو رہے ہوتے، اٹھ جائیں گے۔ وہ نان پہ کباب رکھ کر پاؤں چلاتی بے نیازی سے کھا رہی تھی۔ تم… احساس فراموش! تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ آغا صاحب دن بھر تھکے مگر فکرہ مکمل ہونے سے قبل ہی وہ اپنا نان کباب اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی؟ تائی مہتاب تلملائی، گلستی رہ گئی۔ اندر مسرت آوازوں پر جاگ چکی تھی۔ کیا ہوا ہے محمل؟ بھابی بیگم کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ دماغ خراب ہے ان کا، پیدائشی مسئلہ ہے، آپ کو نہیں پتہ؟ ان سے بے رازی سے نان کباب کا لفافہ بستر پہ رکھ دیا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ ان کی نگاہ پھسل کر لفافے پر گری۔ پھر باہر سے کھانا لائی ہوں فریج میں، اور پھر خود سے خاموش ہو گئی۔ آپ کے لیے لائی ہوں، آپ نے کچھ کھایا؟ میں کھا چکی ہوں، یہ تم کھاؤ۔ مجھے معلوم ہے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ تھکاوٹ سے مسکرائی تو محمل نے لمحہ بھر ماں کو دیکھا۔ سادہ گھسے ہوئے کاٹن کے جوڑے میں سفید ہوئے بال اور جڑیوں زدہ چہرے والی اس کی تھکی بے زر سی ماں، جو واقعی اس عالیشان کوٹھی کی مالکن ہوتے ہوئے بھی ملازمہ لگتی تھی۔ دل برا مت کیا کرو محمل، اللہ کا نام لے کر کھا لو۔ مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں پہ اماں۔ باہر تائی مہتاب کے بولنے کی آواز بڑبڑا آ رہی تھی۔ وہ اب شور کر کے جانے کس کو بتا رہی تھی۔ ناشکری مت کرو بیٹا، انہوں نے رہنے کے لیے ہمیں چھت دی ہے، سہارا دیا ہے، احسان نہیں کیا۔ میرے باپ کا گھر ہے، اسے ابا نے ہمارے لیے بنوایا تھا۔ یہ بزنس، یہ فیکٹریاں، یہ سب ابا نے خود بنایا تھا، سب کچھ ابا نے ہمارے نام کیا تھا۔ تمہارے ابا اب زندہ نہیں ہیں محمل، وہ اب کہیں بھی نہیں ہیں، وہ جیسے تھک کر کہہ رہی تھی اور وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ پھر سر جھٹکا کر لفافہ اٹھایا۔ نان سخت ہو گیا تھا اور کباب ٹھنڈا۔ وہ بے دلی سے لقمے توڑنے لگی۔ یہ ٹھنڈا بے لذت کھانا کھا کر وہ کچھ دیر ہی سو پائی تھی کہ تھاک کی آواز سے ساتھ کمرے کے دروازے سے فٹ بال ٹکرایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ باہر دیواروں پہ فٹ بال مارنے کی آوازیں بڑبڑ آ رہی تھیں۔ کچی نیند ٹوٹی تھی تو برا سا منہ بنائے جمائی روکتی اٹھی، سلیپرز پہنے اور ہاتھوں سے بال لپیٹے دروازہ کھولا۔ اس کا اور مسرت کا مشترکہ دراصل کچن کے ساتھ مہلکہ اسٹور روم تھا، بہت چھوٹا نہ بہت بڑا۔ عرصہ پہلے اسے کباڑ خانے سے خالی کروا کر ان دونوں کو ادھر منتقل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ باتھ روم نہ تھا، اس لیے ان کو لاؤنج پار کر کے گیسٹ باتھ روم کی طرف جانا پڑتا تھا۔ باہر لاؤنج میں امامہ چاچی کے چھوٹے معاذ اور منیر فٹ بال ادھر ادھر مارتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ تمیز نہیں ہے تم لوگوں کو؟ دیکھ کر کھیلا کرو۔ میں سو رہی تھی۔ کچن کے کھلے دروازے پہ کھڑی اندر کسی سے بات کرتی آئمہ چاچی فوراً مڑی۔ اب میرے بچے کھیلیں بھی نہ؟ تمہارا تو کام ہی سونا ہے، نہ دن دیکھنا نہ رات، ہر وقت بستر توڑتی رہتی ہو۔ ہاں تو میرے باپ کے پیسے سے یہ بستر آئے تھے،
توڑوں یا پھوڑوں، میری مرضی۔ ابا کی ڈیتھ سے پہلے اسد چاچا تو غالباً بے روزگار تھے نا؟ وہ بھی محمل تھی۔ سارے حساب فوراً چکا کر بے نیازی سے باتھ روم کی طرف چلی تھی۔ ادھر آئمہ چاچی بڑبڑاتی رہ گئیں۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے اپنے سلگی بھورے بال دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر اونچے کیے اور پونی باندھی۔ بہت اونچی سی بوری یہ پونی ٹیل اس پر بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ذرا بھی سر ہلاتی تو اونچی پونی ساتھ ہی گردن کے اوپر جھولتی۔ اس کی آنکھیں کان سے سنہری تھیں۔ وہ ہلکا سا کاجل بھی ان کو دھکا دیتا تھا۔ وہ بلا شبہ گھر کی سب سے حسین لڑکی تھی، اس لیے تو جلتی ہے یہ سب۔ اسے ہنسی آ گئی۔ ایک نظر خود پہ ڈالی۔ جینز کے اوپر کھلا سا کرتا اور گردن کے گرد لپٹا دوپٹہ، مفلر کی طرح ایک پلو سامنے کو لٹکتا اور دوسرا کمر پر گرتا۔ یہ واقعی سب سے منفرد تھی۔ کچن میں تائی مہتاب نگٹس نکال کر مسرت کے سامنے رکھ رہی تھی، جو بہت تابیداری سے ایک طرف چائے کا پانی چڑھا کر دوسری طرف کڑاہی میں تیل گرم کر رہی تھی۔ اس پر نظر پڑی تو نگٹس رکھتے ہوئے ذرا لاپرواہی سے گویا ہوئی، یہ بچوں کے لیے فرائی کرو مسرت، اب ہر کوئی تو باہر سے منہ مار کر نہیں آتا نا۔ بجا فرمایا تائی جان۔ تائی اماں، یہاں تو لوگ گھر کے اندر ہی دوسروں کے مال پر منہ مارتے ہیں، وہ اطمینان سے کہہ کر لاکر سے پانی کا گلاس بھرنے لگی، کولر سے پانی کا گلاس بھرنے لگی۔ زبان کو سنبھالو لڑکی، توبہ ہے، ہماری بیٹیاں بھی تو کبھی ایسے ہمارے آگے نہ بولیں۔ اگر برا مت مانیں بھابھی بیگم، میں سمجھا دوں گی۔ گھبرا کر مسرت نے ایک ملتجی نگاہ محمل پر ڈالی۔ وہ کندھے الجھا کر کھڑے کھڑے پانی پینے لگی۔ سمجھا دینا بہتر ہوگا۔ اس پہ ایک تنفر بھری نگاہ ڈال کر تائی مہتاب باہر چلی گئی۔ آئمہ چچی پہلے ہی جا چکی تھی، اب مسرت اور محمل ہی کچن میں رہ گئی تھی۔ اب یقیناً برتن بھی آپ کو ہی دھونے ہوں گے اماں۔ دھو بھی دوں تو کیا ہے، ان کے احسان کم ہیں ہم پر؟ وہ مصروف سی ایک ایک کے نگٹس نکال کر کڑاہی میں ڈال رہی تھی۔ محمل نے گہری سانس لی اور آستینیں موڑ کر سنک کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے علم تھا کہ اگر وہ نہ کرے گی تو مسرت کو ہی کرنا ہوگا، اور ابھی تو انہوں نے رات کا کھانا بھی تیار کرنا ہے۔ رہنے دو بیٹا، میں کر لوں گی۔ مجھے پتہ ہے آپ کر لیں گی، مگر میں بھی ان لوگوں پر ذرا احسان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ برتن دھو کر فارغ ہوئی تو مسرت ٹرالی بھر چکی تھی۔ محمل، یہ باہر لے جاؤ، سب لان میں ہوں گے۔ وہ بنا احتجاج ٹرالی گھسیٹنے لگی۔ لان میں روز شام کی کرسیاں لگی تھیں۔ آغا غریب اخبار کھولے دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی مہتاب تائی اور آئمہ چچی باتیں کر رہی تھیں۔ آئمہ چچی سب سے چھوٹے چچا اسد کی بیوی تھی، جو قریب ہی بیٹھے غفران چچا سے کچھ کہہ رہے تھے۔ غفران چچا اور محمل کے ابا آغا ابراہیم جڑواں تھے۔ آغا کریم ان سے بڑے اور اسد چچا چاروں بھائیوں سے سب سے چھوٹے تھے۔ غفران چچا کی بیگم حفصہ چچی برآمدے میں کھڑی اپنی بیٹی کو آواز دے رہی تھی۔ اسے ٹرالی لے کر آتا دیکھ کر مسکرائی۔ ارے محمل جان، تم اکیلی لگی رہی، نادیہ یا سامیہ کو کہہ دیا ہوتا، تمہاری ہیلپ کروا دیتی۔ حفصہ چچی آئمہ اور مہتاب کی طرح زبان سے کڑوی نہ تھی، بلکہ اتنی میٹھی تھی کہ جب یہ مٹھاس اپنے لبوں سے دوسروں کے حلق میں انڈیلتی تو وہاں کانٹے اگاتے۔ اٹس اوکے۔ وہ بھی بس مسکرا کر ٹرالی آگے لے آئی۔ اب کیا کہتی ہیں نادیہ، ندا اور سامیہ سے پہلے کون سے کام کیے ہیں جو اب کرتی؟ اگر وہ انہیں بلاتی تو وہ فوراً چلی جاتی، ایک دو چیزیں پکڑاتی، چولہا جلاتی، باتیں بگاڑتی اور پھر آہستہ سے گھسک جاتی۔ اس کے بعد لان میں وہ حفصہ چاچی سب کو ایک ایک چیز، یہ چکھیں، میری سامیہ نے بنائی ہے، اور یہ میری ندا کے ہاتھ میں تو ذائقہ ہی بہت ہے، کہہ کر پیش کرتی۔ اس پہ مہتاب تائی ان کی تعریف تو نہ کرتی، مگر مسرت اور محمل کو کاہلی کے طحنے ملتے کہ اس سارے قضیے سے بچنے کو محمل نے کبھی ان دونوں کو بلانے کی غلطی نہ کی تھی۔ مگر حفصہ چچی کی یہ میٹھی زبان ہی تھی
کہ وہ کبھی ان کو پلٹ کر جواب نہ دے سکی، نہ ہی کچھ جتا سکی تھی۔ وہ موقع ہی نہ دیتی تھی۔ لاؤ لاؤ جلدی کرو، دونوں ماں بیٹی لگتی ہے، پھر بھی گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تائی آپ کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتی؟ کم از کم آپ کو ہم ماں بیٹی پر چلانا تو نہ پڑے گا۔ وہ تیزی سے کہہ کر ٹرالی وہیں چھوڑ کر واپس آ گئی۔ سب باتیں چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ احسان کرنے کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ تائی نے ٹرالی اپنی طرف کھینچی۔ آغا کریم نگاہیں چرا کر پھر سے اخبار میں گم ہو چکے تھے۔ وہ واپس کچن کی طرف آئی تو فواد تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آ رہا تھا۔ چائے لگ گئی؟ آخری سیڑھی اترتے مصروف سے انداز میں کہتے وہ کلائی پہ گھڑی باندھ رہا تھا۔ سنیکس لے گئی ہوں، چائے لاتی ہوں۔ وہ زیادہ غور سے سنے بغیر باہر نکل گیا۔ محمل نے رک کر لمحہ بھر اس کو جاتے دیکھا۔ وہ مہتاب تائی کا بڑا بیٹا تھا۔ حنان، وسیم اس کے بعد تھے اور سدرا اور مہرین سب سے چھوٹی تھی۔ فواد آغا جان کے آفس جاتا تھا۔ اونچا، لمبا، خوش شکل تو تھا ہی، مگر ڈریسنگ اور دولت کی چمک دمک سے مزید پرکشش اور ہینڈسم لگتا تھا۔ خاندان کا سب سے پاپولر لڑکا، جس پر ہر لڑکی کا دل اور ہر لڑکی کی ماں کی نظر تھی۔ ندا اور سامیہ ہوں یا آئمہ کی مغرور نخریلی آرزو، سب فواد کے آگے پیچھے پھرتی۔ رضیہ پھپھو تو اپنی اکلوتی فائقہ کے لیے کبھی فواد کو ڈنر پر بلاتی تو کبھی فائقہ انڈوں کا حلوہ بنا کر اس کے لیے لا رہی تھی۔ فواد میٹھا شوق سے کھاتا تھا، سوئی لڑکیاں ماؤں کے بنائے کو اپنا کہہ کر بڑے شوق سے پیش کرتی تھیں، مگر وہ صدا کا بے نیاز تھا۔ اپنی اہمیت کا احساس تھا کہ بے نیازی اور اتراہٹ کم نہ ہوتی تھی، اور وہی تو تھا جس پہ مہتاب تائی گردن اونچی کر کے پھرتی تھی، ورنہ حنان تو بمشکل ایف اے کر کے دبئی ایسا گیا کہ پھر نہ خط پتر لکھا نہ ہی پھوٹی کوڑی گھر بھیجی۔ تعلیمی ریکارڈ اس کا اتنا برا تھا کہ تائی گرتی رہتی تھی، مگر یہ وسیم تھا جس نے تائی اور آغا جان کا ہر جگہ سر شرم سے جھکایا تھا۔ نالائق، نکما، ایف اے 2 بار فیل ہو کر پڑھائی چھوڑ دی، آوارہ گردی میں مشہور، سگریٹ کا عادی، اور کہنے والے تو دبے لفظوں میں کہہ دیتے تھے کہ ان گلیوں کا یہ پرانا سناشا ہے، جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں آئی تو مسرت جلدی جلدی کپڑوں سے سلیب صاف کر رہی تھی۔ ان کا پیالی میں آدھا کپ چائے پڑی تھی۔ ان سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ انہوں نے ٹرالی اٹھا لی۔ لان میں حفصہ چچی کے ساتھ والی کرسی پہ فواد بیٹھا تھا اور مسکرا کر بہت توجہ سے کچھ بتا رہی تھی۔ وہ لاپرواہی سے سن رہا تھا، یقیناً نادیہ اور سامیہ کی خوبیوں کا کوئی قصہ تھا۔ محمل اس کے کپ میں چائے اندھیل رہی تھی۔ وہ کہہ اٹھا، میرے کپ میں چینی مت ڈالنا۔ نہیں ڈالی۔ وہ پنجو کے بل گھاس پر بیٹھی سب کو چائے اٹھا کر دے رہی تھی۔ ارے بیٹا، چینی کیوں نہیں پی رہے؟ حفصہ چچی بہت زیادہ فکر مند تھی۔ یوں ہی کچھ ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنے تو اسمارٹ ہو، اور کیا لوز کرو گے؟ آرزو اسی پل سامنے والی کرسی پہ آ بیٹھی۔ اور میری چائے میں آدھا چمچہ چینی۔ محمل، وہ فواد کے بالکل سامنے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی، چست سا سفید ٹراؤزر اور اوپر قدرے کھلے گلے والی ریڈ شارٹ شرٹ، کندھوں تک اسٹیپ میں کٹے بال، اور گندی اور گندنامی عام سا چہرہ، جس کو بہت محنت سے اس نے قدرے پرکشش بنایا تھا، مگر پتلی کمان سی آئی پرواز اس کو بہت شاطر دکھتی تھی۔ وہ آئمہ چاچی اور اسد چچا کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ فٹ تو رکھنا پڑتا ہے خود کو۔ محمل، یہ کباب پکڑانا۔ فواد نے ہاتھ بڑھا کر کہا تو محمل نے فوراً کباب کی پلیٹ اٹھا کر دینا چاہی، اور دیتے دیتے اس کی انگلیاں فواد کے ہاتھوں سے مس ہو گئی۔ وہ چونکا تو گھبرا کر محمل نے پلیٹ چھوڑ دی۔ وہ گر جاتی اگر وہ تھام نہ لیتا۔ محمل نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔
وہ پلیٹ پکڑے یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، چونم کر، سب کچھ بول کر، جیسے اسے پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ بس محمل کا عمل تھا۔ اس نے رخ پھیر لیا اور وہ دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ حفصہ چچی اور آرزو کسی اور کی طرف متوجہ تھی۔ کسی نے بھی وہ لمحہ محسوس نہ کیا تھا جو آ کر گزر چکا تھا۔ وہ فواد، وہ وقفے وقفے سے اس پہ ایک نگاہ ڈالتا تھا، جو پنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھی سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ ذرا سا سر جھکاتی تو بھوری پونی ٹیل اور اونچی لگتی، سر اٹھاتی تو پونی ساتھ ہی جھولتی، اور وہ کان سے سنہری آنکھیں۔ ان ساری لڑکیوں کے پاس اس جیسا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ چائے کا سب کچھ لیتا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شام میں وہ کمرے میں بند پڑتی تھی، پھر مغرب ڈھل گئی تو وہ کچن میں آ گئی، جہاں مسرت پھرتی سے کٹنگ بورڈ پر پیاز ٹماٹر کاٹتی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کچن میں اور کوئی نہ تھا۔ وہ سارا پھیلاؤ یقیناً انہی کو سمیٹنا تھا۔ اماں، یہ تائی اماں یا چاچیوں میں سے کوئی کھانے کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتا؟ ہمیشہ آپ ہی کیوں بناتی ہیں؟ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر کھول گئی تھی۔ تو ہمارا گھر ہے نا بیٹا، میں یہ کروں گی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ تھکتی نہیں ہیں کہ خدمت کرتے کرتے؟ نہیں، تھکن کیسی؟ وہ اب جھک کر چولہا جلا رہی تھی۔ اچھا بتائیں کیا بنانا ہے؟ میں کچھ کرا دوں؟ بریانی تو بنانی ہے نا؟ باقی مہتاب بھابھی سے پوچھتی ہوں۔ اور اسی پل مہتاب تائی نے کچن کا دروازہ جھونکا۔ کھانا بنانا اب شروع بھی کر دو مسرت، روز دیر ہو جاتی ہے۔ مسرت چولہا جلاتے فوراً پلٹی۔ جی بھابھی، بس شروع کر رہی ہوں۔ آپ بتائیں۔ بریانی کا وسیم بیٹا کہہ کے گیا تھا، ساتھ کیا بناؤں؟ وہ دوپٹے سے ہاتھ پوچھتی ان کے سامنے جا کر پوچھنے لگی۔ ساتھ مٹر قیمہ بنا دو، کباب بھی تل لینا اور دوپہر والا اروی گوشت بھی گرم کر لینا۔ آلو کا سالن بھی بنا لو، ساتھ رائتا بھی نہ بھولنا۔ جی، اور میٹھے میں دیکھ لو، وہ بے نیازی اور نخوت سے گویا ہوئی۔ پڈنگ بنا لو، یہ ربڑ روٹی کی کھیر۔ وہ ایک اچنٹی نظر اس پر ڈال کر پلٹ گئی۔ ایک ٹائم پہ دیگچے بھر بھر کر اب 3 4 ڈشز بناتی تھی، مگر رات کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں تھا۔ وہ کلستی بھر تھی اور حیران بھی تھی۔ تم خود ہی تو کہتی ہو کہ وہ ہمارا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، پھر حرام میں کہاں برکت ہوتی ہے بیٹا؟ ان کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی، اور وہ کہہ کر پھر سے کٹنگ بورڈ کی طرف جھک گئی۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی۔ واقعی کیوں یہاں دیگچے کے دیگچے ایک وقت کے کھانے پہ ختم ہو جاتے تھے؟ اس نے تو کبھی اس پہلو میں سوچا ہی نہ تھا، اور اماں بھی ان کے ہر ظلم و زیادتی سے آگاہ تھی، پھر بھی چپ چاپ سہے جاتی تھی۔ ہمارا مال، دل میں ایک کانٹا سا چبھا۔ 11 برس قبل ابا کی ڈیتھ سے پہلے یہ فیکٹریاں، یہ جائیدادیں، بینک بیلنس اور یہ امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس امپائر سب ابا کا تھا، اور یہ آغا کریم خان یہ راجہ بازار میں کپڑے کی ایک دکان چلاتے تھے۔ غفران چچا ایک معمولی سی کمپنی میں انجینئر تھے، اور آرزو کے والد اسد چچا وہ تو وسیم کی طرح تھے، بے روزگار، نکمے، نکٹو اور نالائق۔ پھر کیسے ابا کے چہلم کے بعد وہ اپنے کرائے کے گھر حالی کر کے باری باری ادھر آن بسے؟ یہ آغا ابراہیم کا گھر، آغا ہاؤس 3 منزلہ عالیشان محل نما کوٹھی تھی۔ نچلی منزل پہ آغا جان کی فیملی نے بسیرا جمایا، بلائی پہ فضا چاچی نے، اور سب سے اوپر منزل پہ اسد چاچا کی فیملی کا قبضہ تھا۔ وہ چند دن کے لیے آئے تھے، مگر پھر وہ چند دن کبھی ختم نہ ہوئے۔ بات پہ بات جگہ کی کمی کا روکنا رویا جاتا، یہاں تک کہ ماسٹر بیڈ روم سے مسرت اور محمل کو نکال کر اسٹور میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ اس وقت چھوٹی تھی، شاید 9 10 برس کی، مگر جیسے جیسے شعور کی منزلیں پار کی تو اندر ہی اندر لاوا پکتا رہا۔ اب تو عرصہ ہوا اس نے دبنا چھوڑ دیا تھا۔ گھر کے مردوں کے سامنے تو خیر وہ زبان بند رکھتی تھی، مگر تائی چاچیوں کا برابر کا مقابلہ کرتی، اور کزن تو کسی کھاتے میں نہ تھی۔
لیکن اس نے زبان چلانے کے باعث اس پہ سختیاں بڑھتی گئیں۔ وہ محض زبان سے جواب دے سکتی تھی، مگر تائی اماں وغیرہ دوسرے حربے بھی استعمال کرتی۔ جب اس نے اپنی ذاتی جیب خرچ کے لیے ایک دوست کے والد کی اکیڈمی میں ٹیوشن دینی شروع کی، اس کے گھر کی واپسی پر دیر ہو جاتی اور نتیجن یا قصد اس کے لیے دوپہر کا کھانا نہ رکھا جاتا۔ ایک دفعہ اماں ایک روٹی اور سالن کی پلیٹ بچا کر کمرے میں لے گئی۔ تائی مہتاب کی نگاہ پڑ گئی اور گھر میں مجال ہی آ گیا۔ وہ باتیں سنائی کہ مسرت کو ایسے چوری کے الزامات و القابات سے نوازا کہ مسرت پھر کبھی اس کے لیے کچھ بچا کر کمرے میں نہ رکھ سکی۔ شاید تائی یہ سب کچھ اس لیے کرتی تھی تاکہ وہ ٹیوشن چھوڑ دے اور جو 1500 روپے اس ٹیوشن سے ملتا ہے وہ اسے نہ ملے۔ وہ ٹیوشن کی اجازت بھی تو کتنی منتوں سے اسے ملی تھی۔ جب سب کے سامنے ہی اس نے پوچھ لیا تو شروع میں سب ہی اکھڑ گئے، لیکن اس کا فکرہ ہے ٹھیک ہے آج 1 تاریخ ہے، لائیے آغا جان میری پاکٹ منی نکالیں، مگر وہ اتنی ہو جتنی سدرا اور مہرین باجی کو ملتی ہے، کیونکہ اگر مجھے پاکٹ منی نہ ملی تو میں سدرا اور مہرین کی طرح اچھے اور مہنگے جوڑے کو آگ لگا دوں گی۔ اور وہ پہلی دفعہ اتنی جنونی ہو کر بولی تھی کہ مزید 10 منٹ کی بحث کے بعد اسے اجازت مل ہی گئی۔ اور ابھی جو اماں نے یاد دلایا کہ وہ لوگ ان کا مال کھاتے ہیں تو وہ یہ سوچنے بغیر نہ رہ سکی کہ کچھ ایسا ضرور ہے۔ آغا جان اس 20 سالہ لڑکی سے خائف ہیں، اگر کبھی وہ اپنا حصہ مانگنے کھڑی ہو جائے تو کیا ان کا کیس اتنا کمزور ہے کہ وہ عدالت کا فیصلہ اپنے حق میں نہ گرا سکیں اور انہیں ہر چیز محمل کے حوالے کرنا پڑے گی؟ اور کیا وہ 20 سالہ لڑکی اتنی باہمت ہے کہ وہ ان سب کو، ان شطرنج کے اتنے ماہر اور چال باز کھلاڑیوں کو اپنی انگلیوں پر نچا سکے؟ جواب ایک زوردار نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اگر کبھی اس کے ہاتھ میں ان کی کمزوری لگ جائے، کوئی دکھتی رگ جیسے دبا کر اپنے سارے حساب چلتا کر سکے تو کتنا مزہ آئے، مگر ایسی کیا دکھتی رگ ہو سکتی ہے ان کی؟ بات سنو، مہتاب تائی نے پھر سے کچن میں جان کر بولا۔ وہ اپنے خیالات کی بہکتی روح سے چونکی۔ فواد کہہ رہا ہے میٹھے میں چاکلیٹ سولفے ہونے چاہیے۔ یوں کرو ابھی ساتھ سے شروع کر دو، اور ہاں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت عرصے بعد میرے بیٹے نے کسی خاص میٹھے کی فرمائش کی ہے، بہت مان و نخرے اور تنبیہ بھرے انداز میں کہہ کر وہ پلٹ گئی اور محمل کی ذہن کی بھٹکتی روح اسی ایک نکتے پر منجمد ہو گئی۔ میرا بیٹا تو آغا جان اور مہتاب تائی کی کمزوری، دکھتی رگ پر تڑپ کا پتہ، سب کچھ فواد ہی تھا۔ اور اگر جو یہ دکھتی رگ اس کی انگلی تلے آ جائے تو محمل یہ آلو کاٹ دو، میرا خیال ہے آلو انڈے بھی بنا لیتے ہیں، سب شوق سے کھاتے ہیں۔ وہ سوچ میں گم ان کے قریب آئی اور آلو چھیلنے لگی۔ مسرت نے بریانی کا مسالہ بنایا، قیمہ مٹر میں پکنے کے قریب تھا، محمل نے شامی کباب تلے، پھر آلو انڈے کا سالن، سلاد، رائتا سب کچھ بنا چکی تھی۔ مسرت روٹی پکانے لگی۔ فواد کے لیے سفلے بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا نا؟ جی اماں آپ فکر ہی نہ کریں، وہ مسکرا کر بولی۔ اسے شام لان میں فواد کا خود کو چونک کر دیکھنا، وہ لمحے بھر کی محبوت ہونا یاد آیا تھا۔ جو غلطی خاندان کی ساری لڑکیاں کرتی تھی وہ محمل کو نہیں دہرانی تھی، اسے اپنی اہمیت نہیں گنوانی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ذرا دیر کو وہ رک کر مسرت سے نظر بچا کر باہر لاؤنج میں گئی، جہاں تمام لڑکیاں اس وقت بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ آرزو اسی چست لباس میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین بھی قریب ہی تھی۔ سدرا 24 برس کی بہت عام سی لڑکی تھی۔ اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے خوب سارا میک اپ اور جولی گھر میں زیبتاً کیے رہتی، سیاہ بالوں میں گولڈن اسٹرنگ بھی کروا کے رکھتی، پھر بھی زیادہ فرق نہ پڑا۔ 23 سالہ مہرین کا البتہ چھوٹا قد تھا، کافی چھوٹا، اور بات بے حد گنگریالی تھی۔ وہ سارا سال
سارا دن اپنے بال سیدھے کرنے یا قد لمبا کرنے کے ٹوٹکے آزماتی رہتی۔ نقش اس کے سدرا کی نسبت بہتر تھے۔ حفظہ چاچی کی ندا اور سامیہ بھی، ندا بڑی تھی اور سامیہ چھوٹی، مگر سامیہ اپنے بے حد لمبے قد کے باعث بڑی لگتی تھی، مہرین اس کے باعث ہر کھاتی، اور سامیہ بھی ماں کی طرح میٹھی میٹھی باتوں میں سارا دن مہرین کو مزید احساس دلاتی رہتی۔ ندا کی شکل ذرا اچھی تھی، سانولی رنگت پر بڑی بڑی آنکھیں اس قدر ممتاز بناتی تھی، اور تبھی آرزو اس کو ناپسند کرتی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ فواد کے لیے اس کا مقابلہ پہ سامیہ کمزور، جبکہ ندا ایک مضبوط امیدوار تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین تو بی اے کر کے پڑھائی چھوڑ چکی تھی، جبکہ 22 سالہ سامیہ، 23 سالہ ندا بی اے کرنے کالج، اور 23 سالہ آرزو ماسٹرز کرنے کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی۔ آرزو مرمر کے پاس ہونے والوں میں سے تھی، اور یونیورسٹی پہنچ کر بڑی وجہ سے آغا جان کی سفارشیں تھیں۔ یہ سفارشیں سدرا اور مہرین کے وقت بھی کام آ جاتی، اگر جو انہیں پڑھنے کا قطعی بھر شوق نہ تھا۔ بات سنیں، اس نے بظاہر الجھن سے سب کو مخاطب کیا۔ رات کھانے کے لیے سوفلے بنانا ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی ہیلپ کرائے گا؟ نہیں، آرزو نے ریموٹ سے چینل بدلتے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ندا اپنے ناخنوں پر سے کیوٹکس کھرچ رہی تھی۔ لمبی سی سامیہ فوراً فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مہرین نے چہرے کے آگے رسالہ کر لیا، اور سدرا بہت اہمناک سی اسی وقت ٹی وی دیکھنے لگی۔ چلیں فائن، وہ واپس کچن میں آ گئی۔ ڈائننگ ہال میں روز کی طرح کھانا کھایا گیا۔ میمن ہمیشہ کی طرح سب سے آخری کرسی پر متوجہ تھی، جب آغا جان کی سربراہی کرسی بالکل سیدھی تھی، اور مسرت ادھر ادھر چیزیں پکڑاتی پھر رہی تھی۔ میٹھا لے آؤ، کھانا ختم ہوا، تو مہتاب تائی نے محمل کو اشارہ کر کے کہا۔ مسرت ابھی چھوٹے برتن اٹھا کر کچن کی طرف لے گئی۔ میٹھا تو نہیں آج بنا، وہ بہت اطمینان سے بآواز بلند بولی، تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے، مگر فواد نے الجھ کر ماں کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا کہ چاکلیٹ سوفلے بنانا ہے۔ میں نے کہا تھا نا چاکلیٹ سوفلے بنانا ہے۔ جی، مگر آپ کا چاکلیٹ سوفلے نہیں بنا۔ محمل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تائی اماں نے گھر کا بدتمیزی؟ فواد بھائی، آپ یہ کھانے کے ڈشز گنے، بریانی، مٹر قیمہ، اروی گوشت، آلو کباب، سلاد، رائتا، ذرا گن کر دیکھیں، یہ سب اماں نے اکیلے بنائے ہیں۔ میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا بناتے، اور آپ کی ان بہنوں سے کہا بھی کہ فواد بھائی کے لیے سوفلے بنانا ہے، ہیلپ کروا دوں، مگر سب نے انکار کر دیا۔ اب اتنا سب کرنا اور اوپر سے میٹھا بنانا ہمارے بس سے باہر تھا۔ سوری، میں کل بنا دوں گی۔ یا اگر میری اماں کی تھکن سے بڑھ کر آپ کو اپنا ٹیسٹ عزیز ہے تو میں انہیں کہہ دیتی ہوں اماں، اس نے آواز لگائی، اور جہاں لڑکیاں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی اور مہتاب تائی کبھی سخت سنانے لگی تھی، وہ کہہ اٹھا، نہیں، اٹس اوکے، میں نے خیال نہیں کیا کہ تمہارے ایگزامز ہیں۔ اور ممی، اس کی اماں کو تبھی نگاہوں سے دیکھا۔ کچن کا کام صرف محمل و مسرت چاچی کی ذمہ داری نہیں ہے، ان ساری نوابزادیوں کو بھی کہا کریں، ہاتھ تو بٹوا سکتے ہیں یہ۔ ہاں تو کرتی تو ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آغا جان نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے بات ختم کرنا چاہی۔ جوان بیٹا جو ان سے اونچا تھا، ان کی بات کے آگے انہیں اپنی بات کمزور لگ رہی تھی۔ مہتاب تائی پہلو بدل کر رہ گئی۔ آئمہ چچی زیر لب کچھ بڑبڑائیں، اور تو حفصہ چاچی بھی خاموش سی ہو گئی۔ لڑکیاں الگ شرمندہ۔ وہ اطمینان سے فواد کے اٹھنے سے قبل ہی اٹھ گئی تھی۔ مسرت کو برتن اٹھاتے پہلے تو علم نہ ہو سکا کہ کیا ہوا ہے، اور جب ہوا تو معافی تلافی کرنے لگی۔ اندر آ کر محمل کو بھی ڈانٹا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ فواد کے اٹھنے کے بعد یقیناً تائی نے بہت سنائی تھی، مگر فواد کے الفاظ کا اثر زائل نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے گھر میں ایک مضبوط حیثیت تھی۔
اور پہلی دفعہ کسی مضبوط حیثیت والے نے محمل اور مسرت کی طرف داری کی تھی۔ بہت سی خواتین رات کو گڑتے ہوئے سوئی تھی۔ صبح کالج بس کے لیے اور وہ سٹاپ پر رکھے بینچ کی طرف آئی تو ذہن ابھی تک ادھر ہی الجھا تھا۔ بینچ پر بیٹھے ہوئے اس نے سرسری سا دیکھا، وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح بیٹھی تھی، گود میں رکھی کتاب کے کناروں پہ مضبوطی سے جمائے خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ جمائی روکتے بیٹھ ہی گئی اور بے دلی سے بس کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے وہی کل والا اجرک کرتا جینز کے اوپر پہن رکھا تھا اور بال اونچی پونی میں باندھے تھے۔ سوچ وہیں فواد کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ صبح وہ جلدی نکلتی تھی تک وہ نیچے نہیں آیا ہوا تھا۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پہ تھا جو تھی تو غفران چاچا حفصہ چاچی کی اماں جگہ، مگر وہ کنارے والا کمرہ فواد کا پسندیدہ تھا، اس کا عرصہ پہلے الٹ کر دیا گیا تھا۔ فضا چاچی کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا حسن ہی تھے، وہ کمرہ ان کی ضرورت سے زائد تھا، اور یہ تو محمل کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ کمرہ تو ابا نے بنوایا ہی اس کے لیے تھا، مگر سیاہ فام لڑکی اس خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ بور ہونے لگی تو ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سیاہ کتاب دیکھ کر کل کا واقعہ یاد آیا۔ یہ کتاب کب ملی تھی آپ کو؟ بغیر تمہید کے اچانک سوال۔ اس لڑکی نے اطمینان سے گردن اس کی طرف موڑی۔ 2 سال پہلے۔ یہ کس نے آپ کے لیے خصوصاً چھوڑی تھی؟ ہے کوئی؟ وہ ذرا سا مسکرائی، موٹی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ؟ اس نے غور سے اس چمک کو دیکھ کر کہا، بہت زیادہ۔ آپ اسے کیسے جانتی ہیں؟ میرا مطلب یہ تو صدیوں پرانی کتاب ہے۔ بس میں جانتی ہوں، اور یہ کتاب یہ آپ کو آپ کا ماضی، حال، مستقبل دکھا سکتی ہے۔ اس میں سب کچھ لکھا ہے، گزرے واقعات جو میرے ساتھ پیش آنے والا ہے، اور میرے ساتھ موقع پر کیا کرنا ہے، یہ سب لکھا ہے۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسے بہت عجیب باتیں بتا رہی تھی، جانے کیسے پراسرار بھید بھری کتاب تھی وہ۔ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے؟ جتنا تمہاری سوچ سے بھی اوپر ہے۔ پھر آپ کے تو مزے ہوں گے، آپ اس کو پڑھ کر سب کچھ جان جاتی ہوں گی۔ ہاں، اس میں کچھ عمل ہیں، پہلے وہ پرفارم کرنے پڑتے ہیں، پھر ہر چیز ویسے ہی ہوتی ہے جیسے اس میں لکھا آتا ہے۔ عملیات، وہ چونکہ